یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 24۔ ولیم کی آنکھ صبح 6 بجے ہی کھل گئی۔ اٹھتے ہی اس نے بوٹ اور جرسی پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب لوگ آرام سے سو رہے تھے۔ دن نکلنے میں پون گھنٹہ باقی تھا، مگر پرندے، خاص کر کفوں کی کائیں کائیں اور چڑیوں کے چہکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ولیم کمرے سے نکل کر ڈاک بنگلے کے صحن میں آیا۔ وہاں ملازم اور سنتری آگ کے گرد جھرمٹ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو ولیم سے بھی 1 گھنٹہ پہلے جاگ گئے تھے۔ ڈاک بنگلے کا صحن 2 ایکڑ کے قریب تھا، جس میں ایک طرف مالٹے اور امرود کے اور دوسری طرف ٹاہلیوں اور پیپل کے درخت کھڑے تھے۔ گیٹ کے پاس ایک برگد کا بہت ہی بڑا پیڑ تھا۔ اس کی شاخوں سے داڑیاں نکل کر زمین میں دور دور تک دوبارہ پیوست ہو کر ان میں سے بھی شاخیں نکل آئی تھیں، جس کی وجہ سے مرکزی تنے کے ساتھ کئی ذیلی تنے بن گئے تھے۔ برگد پر پرندوں کی اتنی بہتات اور شور تھا کہ کان پھٹتے جا رہے تھے۔ صبح سے پہلے کی سرمئی خاموشی اور پرندوں کے چہکار سے ولیم ایک وجد کی حالت میں چلا گیا کہ اسے کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ وہ ڈاک بنگلے کی مسحور کن فضا میں گم ہو کر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ خدا انسان پر اپنی رحمتیں کن کن رنگوں میں نازل کرتا ہے۔ ولیم کو دیکھ کر سنتری اور دوسرے ملازم فوراً باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ڈر کے مارے انہیں کچھ نہ سوچا کہ کیا کریں، صرف رائفلیں پکڑ کر جلدی جلدی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ولیم نے ان کے اس اضطراری عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے سب انسپکٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ سب انسپکٹر لال رام، جو پہلے آگ کے پاس بیٹھا مسواک کر رہا تھا اور ولیم کو دیکھ کر اس کی مسواک ہاتھ سے گر چکی تھی، پھرتی سے آگے بڑھا تو ولیم نے نرم مزاجی سے کہا، رام لال، اپنے ساتھ 3 سنتری لے کر میرے پیچھے آ جاؤ، باقی آرام سے بیٹھو۔ یہ کہہ کر چل پڑا۔ ولیم بنگلے سے باہر نکلا تو ہرے بھرے کھیتوں نے خوش نگاہی سے اس کا استقبال کیا۔ جب وہ ڈاک بنگلے پہنچا تھا تو شام کا دھندلکا تھا، اس کی وجہ سے صاف نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن آج صبح کے روشن اندھیرے میں اسے اپنی آنکھوں کی بینائی میں طراوت اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کی جی میں آئی، کاش جلال آباد کی تحصیل بنگلہ فاضلکا میں ہوتی۔ وہ آگے بڑھتا گیا، اس کے پیچھے 3 سنتری اور رام لال چلنے لگے۔ توریے، برسن، مکئی اور گندم کی فصلیں دور تک پھیلی تھیں۔ ولیم نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ پورے جلال آباد کو ایسا ہی سرسبز کر کے رہے گا۔ اسی رو میں ندی نالے اور ہری بھری فصلوں کی قالینوں پر چلتا گیا۔ چلتے چلتے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے رام لال سے سوال کیا، رام لال، یہاں سے ہیڈ سلیمان کی کتنے فاصلے پہ ہے؟ رام لال نے تھوڑا سا تیز قدم اٹھا کر ولیم کے برابر سے قدرے پیچھے ہو کر جواب دیا، سر ویسے تو کاغذوں میں 2 میل ہی لکھا ہے، مگر فاصلہ 5 میل سے کم نہیں ہے۔ میں 1-2 دفعہ پہلے بھی یہاں آیا ہوں۔ گڈ، ہم وہیں پر جا رہے ہیں۔ ولیم نے مسکراتے ہوئے رام لال کی طرف دیکھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ صاحب جی، فاصلہ زیادہ ہے، آپ تھک نہ جائیں۔ رام لال نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، اگر حکم ہو تو میں دلبیر کو جیپ نکالنے کا حکم دے دوں اور دوسرے سب افسروں کو بھی خبردار کر دوں۔ ولیم نے رک کر رام لال کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ان سنتریوں کے ساتھ پیدل ہیڈ سلیمان کی طرف چلتے ہیں۔ تم دلبیر سے کہو وہ ناشتہ وغیرہ کر کے آرام سے جیپ لے کر وہاں آ جائے۔ باقی لوگوں پہ اطلاع کر دو، وہ بھی وہیں آ جائیں۔ میں ذرا چہل قدمی کر لوں۔ جیسے آپ کا حکم سرکار، رام لال نے سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد سنتریوں کی طرف مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا، مترو ذرا سنبھل کے، صاحب نال ہے گے نے، اور پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ ان کو جلدی سے بتا کر واپس آ ملے۔ ولیم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ قدموں میں پہلے کی نسبت تیزی آ گئی۔ سڑک کچی اور گرد سے اٹی ہوئی تھی، جس پر رات بھر اوس پڑنے سے مٹی نمزدہ ہو گئی تھی۔ ولیم کے بوٹ گرد سے اٹ گئے، لیکن وہ چلتا گیا۔
15 منٹ کے بعد دن کے آثار بہت قریب آ گئے۔ اب لوگ بھی اکا دکا فصلوں میں نظر آنے لگے۔ کوئی گڈھے میں بیل جوتے کچی سڑک پر رواں دواں تھا، اور گڈھے کے بھاری پہیوں جو لکڑی کے تھے سے آوازیں چیں چیں بن کر آتی۔ کوئی کسان فصلوں میں چارہ کاٹ رہا تھا، کسی نے کاندھے پر ٹوکری رکھی تھی اور گدھی پر واہنا رکھے ڈھکچو ڈھچکو چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ولیم کو حیرانی سے کھڑے ہو کر دیکھتے اور چل پڑتے۔ ولیم نے سوچا، ان بیچاروں کو کیا پتا، اس وقت جلال آباد کا سب سے بڑا افسر یہاں اکیلا 3 سنتریوں کے ساتھ پھر رہا ہے، جس کی ملاقات کرنے کے لیے بڑے بڑے جاگیرداروں اور چودھریوں کو وقت لینا پڑتا ہے۔ اب وہ بالکل ان کے پاس سے گزر رہا تھا، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ اگر وہ چاہیں اور ان کو پتہ چل جائے تو وہ بغیر وقت لیے اسے اپنی فریاد یہیں سنا سکتے ہیں۔ ولیم کے پیدل چلنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سنتریوں اور چھوٹے تھانے دار کو وقفے وقفے سے بھاگنا پڑتا۔ جب ان کا اور ولیم کا فاصلہ بہت کم رہ جاتا، پھر چلنا شروع کر دیتے، لیکن 2 ہی منٹ میں ولیم ان سے پھر کافی آگے بڑھ چکا ہوتا۔ فاصلہ زیادہ ہونے پر پھر دوڑ پڑتے۔ اسی طرح یہ کھیل جاری تھا اور وہ بیچارے ہانپ رہے تھے۔ ولیم پورا نوجوان، تازہ خون اور خالی ہاتھ تھا۔ ادھر یہ بیچارے ادھیڑ عمر سنتری، بال بچوں والے، کچھ پیٹ پہ بڑے ہوئے، اوپر سے ستم یہ کہ بھاری بندوقیں کاندھوں پر۔ جان پر عذاب ہو گیا۔ دل ہی دل میں ولیم کو کوسنے دینے لگے اور سوچتے جاتے تھے کہ آج تک ایسا کمشنر نہ دیکھا نہ سنا، جدھر جی جاتا ہے منہ اٹھا کر دوڑ اٹھتا ہے۔ مجال ہے ڈر اور جھجک اس کی رگوں میں آئے۔ راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور دھاڑیاں آئیں جن کے باہے ہی سے گزر جانا ولیم نے مناسب سمجھا۔ کھیت اور سبزہ ہر طرف تھا، درخت بھی کافی تھے، پک ڈنڈیوں اور کھالوں کے کناروں پر ہری ہری گھاس اگی تھی۔ فصلوں، گھاس اور درخت، ہر شے پر رات کو پڑنے والی اوس کا پانی موتیوں کی طرح بکھرا ہوا عجب دل نشینی اور ٹھنڈک کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ اب سورج نکل چکا تھا، لیکن اس کی شعاؤں میں وہ تیزی نہیں تھی جو گرمیوں کے پیدائشی سورج میں ہوتی ہے۔ البتہ ولیم اور سنتری تیز چلنے کی صورت میں پسینے میں آ گئے تھے۔ خاص کر سنتریوں کے دل ڈوبنے کا سامان بن رہا تھا، مگر ولیم اس صورتحال سے بے نیاز فقط بڑھتا اور چلتا ہی جاتا تھا۔ اچانک ولیم کو ایک کھیت میں گڑ بنانے والا بیلنا نظر آ گیا، جس کے ادھر ادھر بہت سے گنے کے کھیت تھے۔ تازہ گڑ بننے کی گرم گرم اور میٹھی خوشبو کے تیز لمس نے ولیم کو مسحور کر دیا۔ خوشبو بہت ہی مانوس اور منفرد تھی، جس نے ولیم کو بچپن کے دن یاد دلا دیے جو اس نے وسطی پنجاب میں گزارے تھے۔ ولیم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کھینچ کھینچ کر 2-4 سانس لیے۔ ادھر سنتری دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہ رک ہی جائے تو اچھا ہے، ورنہ جان نکلنے کے قریب تھی۔ بالآخر ان کی سنی گئی اور ولیم نے بیلنے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کسان، جن میں 2 عورتیں اور 4-5 مرد تھے، فرنگی افسر اور سنتریوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حیرانی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کے سب سکھ تھے جو کماد کے گنوں کا گڑ اور شکر بنا رہے تھے۔ یہ پاس پہنچے تو سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ولیم نے آگے بڑھ کر ایک سکھ جو ان میں سے کچھ سیانہ نظر آ رہا تھا سے کہا، بابا جی، آپ اپنا کام جاری رکھو، میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں گڑ کیسے بنتا ہے۔ ولیم کے رویے کو دیکھ کر ایک بڈھی عورت جس نے گھگرا پہن رکھا تھا آگے بڑھ کر اپنے میلے ہاتھوں سے ولیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، آ پت بیٹھ، گڑ کھا، رو پی، لسی بھی ہے گیا، لون والیا، مٹھی بھی مل جاؤ، گرو دی رکھ آ پت، گڑ شکر بوتا۔ مینو لگدا پت تو وڈا تھانے دار آ، سویرے سویرے کنوں پھڑن چلیا، لگدا ہے کسی وڈے باغی نو کن پھڑواون دا ارادہ ہے۔ پھر سنتریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پت تسی بھی بہ جاؤ، جو کچھ کھانا وا کھاؤ۔ ولیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھی کیا کہہ رہی ہے۔ اس طرح کی گوڑی پنجابی سیکھنے کا بھی اس سے اتفاق نہیں ہوا تھا، اور نہ کوشش کے باوجود پنجابی کی کوئی گرامر کی کتاب اس کے ہاتھ لگی تھی۔ لیکن وہ یہ ضرور سمجھ رہا تھا کہ بوڑھی انہیں دعا دینے کے ساتھ ساتھ کچھ کھلانے پلانے کے چکر میں بھی ہے۔
ولیم پر کافی عرصے کے تجربات سے یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ عام پنجابیوں یا ہندوستانیوں کو، چاہے وہ سکھ تھے یا مسلمان، اس سے کچھ غرض نہیں تھی کہ ان پر کون حکومت کر رہا ہے، اور یہ کہ حکومت کرنے والے کا مذہب کیا ہے اور وہ کس نسل سے ہے۔ اسے تو ان عام لوگوں سے امن اور محبت کی ہی خوشبو آئی تھی۔ وہی محبت اس بوڑھی خاتون اور گڑ بنانے والے اس کے بیٹوں میں نظر آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ولیم کو وہ ہندو، مسلمان اور سکھ اشرافیہ کا خیال آ گیا جو ان سادہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ان کا استحصال کرتے ہیں جس طرح غیر ملکی ان کا خون نچوڑتے ہیں۔ ادھر یہ بڈھی ولیم اور سنتریوں کی آؤ بھگت کو لگ گئی، ادھر دوسرے لوگوں نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ بیلنے پر ایک سکھ بیٹھا مسلسل گراریوں کے درمیان گنے ڈال رہا تھا۔ گنے کی ایک طرف سے روح یا جوس بہہ کر پیپو میں جا رہی تھی اور دوسری طرف سے گنے کا پیڑ نکل کر اکٹھا ہو رہا تھا۔ دو بیل بیلنے کی گراریوں کو گھمانے کے لیے پنجالی میں جتے ہوئے مسلسل ایک چکر میں گھوم رہے تھے۔ انہیں وقفے وقفے سے ایک آدمی چھڑی مار کر ہنکاتا جاتا۔ ایک آدمی چمبے کے کنارے بیٹھا کٹھن سے اس میں پیڑ پھینک رہا تھا جس کی تیز آگ کڑھائی میں پڑی ہوئی پت کو پکا رہی تھی۔ چھاننی اور کڑچھے سے اسے بار بار ہلایا بھی جا رہا تھا۔ گن میں پکی ہوئی راب سے ایک سکھڑا رمبی کی مدد سے گڑ کی ڈلیاں کاٹ کاٹ کر بنانے لگا۔ یہ پورا منظر ولیم کے لیے انتہائی پرکشش تھا۔ دونوں سنتری بیٹھے لسی پینے کے ساتھ گڑ بھی کھانے لگے۔ ولیم نے ایک سکھ سے کہا کہ وہ اسے گنے کا جوس صاف کر کے دے دے۔ ولیم کا اشارہ پاتے ہی سکھ نے اسے بڈھی سے کہا، بے سب واسطے چھنا دھو دے۔ پھر ایک لڑکے کو آواز دے کر جو بیلوں کو ہنکانے پر مامور تھا کہا، پت بھج کے جا، دھیر سنگھ دے بوٹیاں تو 2 سنترے لیا۔ لڑکا حکم سنتے ہی بھاگ اٹھا۔ بھاگنے کے دوران اس کی بودیاں کھل گئیں۔ ولیم نے دیکھا کہ دور ایک کھیت کے کنارے پر 5-10 مالٹے کے پودے کھڑے تھے۔ لڑکا غالباً اسی طرف گیا تھا۔ ولیم کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ 3-4 سنترے لے کر آ گیا۔ اس سردار نے ان میں سے 2 سنترے ایک صاف ستھرے گنے کے ساتھ ملا کر بیلنے کی گراریوں میں دے دیے اور چھنا نال کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں سیر بھر کا چھنا گنے اور مالٹے کے جوس سے بھر گیا۔ اسی بوڑھی عورت نے وہ چھنا ولیم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ولیم نے ڈرتے ڈرتے کہ خدا جانے یہ جوس کیسا ہوگا، جب ایک گھونٹ لیا تو ایک کیف آفرین لطف اس کے گلے سے ہوتا ہوا سینے میں اترتا چلا گیا۔ اس نے آج تک اس طرح کا تازہ اور مزے کا شربت نہیں پیا تھا۔ ولیم نے دل ہی دل میں سوچا کہ دنیا کی کوئی وسکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پورے قضیے میں ان کو یہاں پر آدھ گھنٹہ گزر گیا اور سنتریوں نے خوب آرام کر لیا۔ چلتے ہوئے ایک سنتری نے اسی بوڑھے سکھ سے پوچھا، بابا جی ہیڈ سلیمان کی یہاں سے کتنی دور ہے؟ بوڑھے نے بغیر غور و فکر کے فوراً جواب دیا، کچھ زیادہ نہیں پت، بس 2 میل ہوگا۔ بیلا پار کرو گے تاں ہیڈ آ جاؤ۔ ولیم بہت حیران ہوا۔ کم از کم 4 میل کا سفر وہ طے کر رہے تھے اور بوڑھا بھی 2 میل کہہ رہا تھا، جبکہ نقشے پر فاضل کا بنگلہ کا ہیڈ سے فاصلہ محض 2 میل درج تھا۔ ولیم نے سوچا یہ کس قسم کے نقشے تھے جن کا ایک میل 6 میل کا ہے۔ اب قریباً 8:30 کا وقت ہو چلا تھا۔ ولیم کو تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑا تھا، البتہ سنتریوں نے 2 میل مزید کا سن کر دل چھوڑ دیا، لیکن چلنا تو بہرحال تھا۔ ولیم نے جیسے ہی دوبارہ چلنا شروع کیا، اسی وقت سنتری بھی تیز قدموں سے دوڑ پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ ولیم کچھ دیر رکنے کے بعد بالکل تازہ دم ہو چکا ہے اور اب اس کا ساتھ دینا مزید مشکل ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ کھیت سے نکل کر کچی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں دور سے جیپیں گرد اڑاتی نظر آئیں۔ سنتریوں نے جیسے ہی جیپوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگے، کیونکہ ولیم کو تو ان پر رحم نہیں آ رہا تھا، لیکن واہ گرو نے ان کی سن لی۔ جیپیں 10 قدم دور ہی آ کر رک گئیں تاکہ کمشنر صاحب بہادر پر گرد نہ پڑے۔ جیپ رکتے ہی مالکم چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سر آپ بھی کمال نکلے،
ہمیں بھی خبر کر دیتے تو ہم آپ کی ہم رکابی میں کچھ چہل قدمی کر لیتے۔ ولیم مسکرا کر بولا، مسٹر میلکم، ہماری ہم رکابی جنہوں نے کی ہے پہلے ان کی حالت کا اندازہ تو کر لیجئے۔ خیر کوئی بات نہیں، دوبارہ موقع آ جائے گا۔ میلکم نے خوشگواری کے تاثر کو کم کرتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے کہا، سر ابھی جلال آباد سے خبر آئی ہے، ذیلدار متوفی شیر حیدر کے گاؤں شاہ پور پر کچھ شر پسندوں نے بلوا کر دیا، جس میں 3 بندے شاہ پور والوں کے مارے گئے اور 1 حملہ آوروں کی طرف سے مر گیا۔ حملہ کل رات 10 بجے کیا گیا۔ ولیم خبر سن کر ایک دم بے لطف ہو گیا، گویا سارے دورے کا مقصد فنا ہو گیا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بے دلی سے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میلکم دورے کو مختصر کرو اور ہیڈ سے ہو کر آج عصر تک جلال آباد پہنچو اور ڈی ایس پی لوئس صاحب کو اطلاع کر دو کہ وہ حلقے کے تھانے دار کے ساتھ آفس پہنچ جائے اور ہمارے جلال آباد پہنچنے سے پہلے تمام معاملات کی رپورٹ جمع کر لے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔